أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستوں اور بزرگوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 12 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ سورہ آل عمران کا دوسرا رکوع زیر مطالعہ ہے، اور اس رکوع میں اہل ایمان کو جو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اپنا اکاؤنٹ کھولو ورنہ مال اور اولاد تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ وہ ایصال ثواب کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہو جائے گا، اور ساتھ ہی توجہ دلائی گئی کہ پہلی قومیں اور فرعون کا بھی یہی دستور رہا، اور جو سزا سنائی گئی واللہ شدید العقاب، اللہ جلد بدلہ لینے والا ہے، اور یہ جلد بدلہ جو ہے یہ اس دنیا کی بات ہے، یہ آخرت کا عذاب نہیں ہے۔ اب قرآن مجید نے شدید العقاب کی جو تشریح بیان کی ہے وہ اس آیت میں آئی ہے کہ مشرکین مکہ کو صاف صاف کہہ دیا گیا اور یہ عمل کر کے بھی دکھایا گیا، تو یہ بہترین مثال ہے شدید العقاب کی۔ قل للذین کفروا، کہہ دیجئے واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا، ستغلبون، جلد تم مغلوب ہو جاؤ گے، جلد تم پر غلبہ پا لیا جائے گا، وتحشرون، اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے، الی جہنم، جہنم کی طرف، وبئس المہاد، اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ غزوہ بدر میں 70 مشرکین مکہ ان کو قتل کیا گیا اور ایک ہی کنویں میں پھینکا گیا، اور یہ اس شدید العقاب کی بہترین مثال ہے۔ قرآن مجید نے شدید العقاب کے حوالے سے اور بھی 2 مقامات پر بیان کیا ہے۔ ایک تو حج کے موقع پر فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ حج کا کوئی رکن رہ جائے تو 3 روزے ادھر رکھنے ہیں اور متصلاً 7 روزے گھر آ کے رکھنے ہیں، ورنہ اللہ کی پکڑائی کھڑی۔ اسی مضمون کو سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ کتنی ہم نے انہیں نشانیاں دی، اور جو ان نشانیوں کو تبدیل کرے بس وہ اللہ کی پکڑ میں آئے گا۔ تو انہوں نے، بنی اسرائیل نے من و سلوہ کا انکار کیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، معزول کیے گئے۔ اور یہاں بھی اس مقام پر بھی شدید العقاب کا فوری رزلٹ ہے، وہ بیان ہو گیا۔ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔